آ سکتا جب تک پاکی حاصل نہیں کرے گا. تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وضو کرنے سے آدھا گھنٹہ پہلے پیشاب کر لے تاکہ جتنے قطرے آنے وہ آدھا گھنٹے تک نکل جائیں. اس کے بعد وضو کرنے سے پہلے کیا کرے وہ، اگر وہ قطرے زیادہ نکلے تو وہ جگہ دھو لے. ایک آدھ قطرہ نکلا ہو تو جگہ دھونا بھی ضروری نہیں ہے. اور زیادہ قطرے نکل گئے تو دھوئے کیسے؟ اندازے سے دھو لے کہ بھئی یہاں ہو سکتا ہے یہاں لگاؤ تو اتنا حصہ پانی میں دھو لے بس ہلکا سا. تو اندازے سے بھی دھو لے گا کافی ہے، اس میں وہم بھی بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ پتہ نہیں یہاں لگاؤ، ہو سکتا ہے یہاں لگاؤ. تو اس میں طہارت کے مسائل میں شریعت نے آسانیاں دی ہیں. اچھا، آئی لو یو شبیر ناز، وعلیکم لو یو. مفتی صاحب ہم روڈ پہ جا رہے ہیں، راستے میں قبرستان ہے، تو کیا ہم جاتے ہوئے قبروں پہ لکھے نام پڑھ سکتے ہیں؟ کیا ثواب ملے گا؟ نام پڑھ کے پڑھ سکتے ہیں، اس میں کیا مسئلہ ہے، لیکن اس کا فائدہ کیا ہے؟ میں یونیورسٹی میں پڑھتی ہوں، میرا وہیں پر ایک غلط جگہ رشتہ ہو گیا تھا، پھر میں نے توبہ کر لی اور گھر والوں کو بھی پتہ چل گیا تھا. اب میں توبہ کر کے پردہ کرنا چاہتی ہوں، میرے والدین نہیں کرنے دے رہے. میرے ابو نے مجھے چماٹ مار دیا تھا اور بولا تھا کہ پردہ نہیں کرو، اگر کیا تو سب کچھ ختم کر کے گھر سے نکال دوں گا. اللہ کے حکم کے آگے مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے. آپ ہمت کر کے پردہ کر لیں. باقی والد نے اگر تھپڑ مارا ہے تو ان سے محبت سے پیش آئیں، بولیں ابو ایک تھپڑ اور لگا دیں. آپ میرے ابو ہیں، آپ مجھے تھپڑ مار سکتے ہیں، میرے پاس برداشت کے علاوہ کوئی آپشن نہیں. تو جس اللہ نے مجھے پردے کا حکم دیا اسی اللہ نے مجھے آپ کے سامنے زبان چلانے سے بھی منع کیا. تو جہاں ایک مشکل حکم پہ میں نے عمل کیا پردے کا، ایک اور پر عمل کر لوں گی تھپڑ کھانے پر. اس طرح سے امید ہے ابا مزید تھپڑ نہیں ماریں گے انشاءاللہ. اچھا میرے بھائی مفتی صاحب، آپ ایک سوال ہے جس کی وجہ سے دوستوں میں اکثر جھگڑا ہوتا ہے، یہ تو ہو گیا. ہاں ہم ظہر کی 4 رکعت سنت پڑھتے ہیں تو نیت کرتے وقت سنت ہی کہتے ہیں، اور نیت کہتے ہیں نبی کے قول و فعل اور تقریر کو. نیت اس کو تو نہیں کہتے، سنت سوری، تو سنت کی نیت، سنت کہتے ہیں نبی کے قول فعل تقریر کو. تو حضرت میرا سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نیت کرتے وقت کیا فرماتے، کیا کرتے تھے؟ کیا وہ بھی سنت ہی کہتے تھے یا کوئی اور لفظ بولتے تھے؟ یہ جو نیت کے بارے میں ہم لوگوں نے اتنا تکلف کیا ہوا ہے نا، 4 سنت و 2 سنت 2 نفل، اس تکلف کی بالکل ضرورت نہیں ہے. نیت کا فلسفہ کیا ہے یہ سمجھو. نیت کا فلسفہ کیا ہے؟ نیت کا فلسفہ یہ ہے تمییز العادہ عن العبادہ، پھر تمییز جنس العبادہ عن عبادت آخر، عادت اور عبادت کو ایک دوسرے سے جدا کرنا. یہ فلسفہ نیت کا سمجھ میں آ گیا نا تو مسئلہ حل ہو جائے گا. مثال کے طور پر آدمی بعض دفعہ ویسے بھی قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑا ہوتا ہے، بعض دفعہ ویسے بھی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا ہوتا ہے، تو یہ تو عادتاً ہوتا ہے نا. تو یہ فرق کرنا کہ یہ میں بطور عادت کے نہیں بلکہ نماز کی عبادت کے طور پر میں کھڑا ہوا ہوں، اس کے لیے نیت کرنی پڑے گی کہ یہ نماز والا کھڑا ہونا ہے، یہ ہی نہیں کھڑا ہوا میں، یہ نیت کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو اس لیے اتنی نیت ضروری ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں. آئی بات سمجھ میں؟ پھر نمازیں بھی بہت ساری سیم ہوتی ہیں، ایک جیسی ہوتی ہیں. مثال کے طور پر ظہر کی 4 سنت بھی 4 ہے اور ظہر کے 4 فرض بھی کیا ہیں؟ 4 ہیں. تو اتنی نیت کہ یہ فرض ہیں، فرض کے علاوہ نماز نہیں ہے، تو یہ نیت بھی کیا ہے؟ ضروری، ورنہ اس کے بغیر پتہ کیسے چلے گا کہ آپ نے پڑھا کیا ہے. تو یہ نیت آپ نے کر لی کہ بھئی یہ فرض ہے بس. اب اس میں 4 کی نیت ضروری نہیں ہے، وجہ اس کی یہ کہ اس کے تکلف کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے 4 ہی ہیں. تو آپ کے نیت کرنے نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر آپ نے یہ نیت کی کہ میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں 1 رکعت، اللہ اکبر کہہ کے نیت مان لی تو بھی نماز ہو جائے گی. کیونکہ جہاں شریعت نے خود سے تعیین کر دی ہے تو وہاں آپ کی تعیین باطل ہے. تبھی رمضان میں اگر کوئی نفل روزے کی نیت کرتا ہے تو بھی روزہ ہو جائے گا. سمجھ رہے ہو؟ اس لیے کہ شریعت نے وہ فرض کے لیے بنایا ہے تو اس میں کسی دوسرے روزے کا احتمال ہی نہیں ہے. تو اب رمضان میں یہ نیت کہ میں رمضان کے روزے کی نیت کر رہا ہوں، یہ تکلف ہے. آپ نفل کی نیت کرو، آپ جو مرضی نیت کرو، رمضان کا روزہ ہی ہوگا. ہاں روزے کی نیت ضروری ہے، اس لیے کہ بعض دفعہ رمضان میں ویسے بھی آدمی نہیں کھا رہا ہوتا. بیٹھ جائیں بھائی آپ صبح اٹھے، آپ کی روزہ ہی نہیں رکھنا، آپ بھوکے ہو، آپ نے کہا کہ چلو 11-12 بجے ناشتہ کروں گا میں. تو اس لیے نیت ضروری ہے تاکہ پتہ چل جائے عادت، یعنی آپ جو نارمل روٹین میں جو نہیں کھاتے یہ وہ والا نہیں کھانا ہے یا عبادت کی نیت سے نہیں کھا رہے آپ. یہ نیت کے بغیر فرق ہو نہیں سکتا. تو رمضان میں آپ کو یہ نیت کرنی پڑے گی میرا روزہ ہے، یعنی میں جو میں نہیں کھا رہا یہ روزے کی وجہ سے نہیں کھا رہا. تو صبح ایک دفعہ یہ نیت کر لیں بس کافی ہے. اس میں یہ نیت کہ رمضان کا ہے، شوال کا ہے،
کون سا ہے یہ ضرور، یہ اللہ نے متعین کر دیا ہے کہ رمضان کا روزہ ہے، تو صرف نفس روزے کی نیت یہ کافی ہے، الگ سے رمضان کے روزے کی نیت ضروری نہیں ہے۔ تو فرض نماز میں 4 رکعت یا 2 رکعت کی نیت ضروری نہیں ہے، اتنی کہ فرض پڑھ رہا ہوں بس، بھلے 1 رکعت کی نیت کر لو، 2 کی نیت کر لو، یہ کوئی وہ نہیں ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اب سفر میں 2 فرض ہوتے ہیں، تو آپ 4 کی نیت بھی کرو گے تو 2 ہی فرض ہوں گے اور ہو جائے گی نماز، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے 2 متعین ہے، اس میں آپ کے پاس یہ رائٹ ہی نہیں ہے کہ 2 کے 4 پڑھو آپ، یہ 4 کی 2 کر دو۔ تو جب آپ سفر میں جاتے ہو فرض کی نیت، لوگ اتنی ٹینشن میں ہوتے ہیں 2 رکعت ظہر کی نیت فرض، منہ میرا قبلے کی طرف، پیچھے اس امام کے، یہ فضول بات ہے بالکل۔ آپ نے سفر میں جانا ہے، ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں، عصر کی پڑھ رہا ہوں، مغرب کی پڑھ رہا ہوں، عشاء کی پڑھ رہا ہوں، یہ فرق کرو بس، باقی 3 رکعتیں 2 رکعتیں 4 رکعتیں یہ نیت ضروری نہیں ہے۔ آپ سمجھتے ہو؟ سنتوں میں کیا ہے کہ سنتوں میں ظہر سے پہلے 4 سنت ہوتی ہیں، تو بس اتنی نیت کہ نماز پڑھ رہا ہوں میں مطلق ظہر سے پہلے نماز، فرض نہیں پڑھ رہا میں فرض نہیں پڑھ رہا، تو وہ خود بخود سنت ہی ہے، وہ 4 سنت جو پڑھتے ہیں ہم۔ مغرب کے بعد 2 سنتیں ہوتی ہیں، تو بس فرض نہیں پڑھ رہا، تو وہ خود بخود کیا ہو جائیں گی؟ مغرب کے بعد کی 2 سنتوں میں بس آپ نے یہ نیت کرنی ہے کہ کچھ کرنی نہیں، نماز پڑھ رہا ہوں بس کافی ہے، نماز پڑھ رہا ہوں میں، مذاق نہیں کر رہا میں، ٹھیک ہے نا، میں کیا کر رہا ہوں؟ نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو بس فرض کی نیت نہیں ہوگی تو وہ خود بخود سنت بن جائے گی۔ وتر میں آپ نے نیت کرنی ہے کہ یہ وتر نماز ہے، کیونکہ 3 رکعتیں تو مغرب کی بھی ہوتی ہیں، کیا پتا چلے گا آپ کون سی پڑھ رہے ہو، قضا تو نہیں پڑھ رہے، تو بھائی میں وتر پڑھ رہا ہوں۔ اچھا، ادا اور قضا میں ایک اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ کی ظہر کی نماز قضا ہو گئی اور آپ وہ عصر میں پڑھ رہے ہو تو الگ سے قضا کی نیت بھی ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، آپ کے ادا کی نیت کرنے سے ادا ہو جائے گی۔ وہ ادا نماز قضا کی نیت سے پڑھو گے تو بھی ادا ہوگی، قضا نماز ادا کی نیت سے پڑھو گے تو بھی قضا ہوگی، لہذا اس میں ادا اور قضا کے تکلف کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ظہر کا ٹائم ختم ہو رہا تھا 4 بجے، آپ نے 4:05 پہ نیت باندھی کہ میں ظہر کی ادا پڑھ رہا ہوں، سلام پھرنے کے بعد ٹائم دیکھا ابے یہ تو قضا ہو گئی، تو اب لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے جو ہونا تھا وہ ہو گیا، وہ آپ کی نیت چینج کرنے سے فرق نہیں پڑتا۔ آپ یہ سمجھے کہ ظہر قضا ہو گئی ہے، 4 فرض آپ نے قضا کی نیت سے پڑھے، سلام پھیر کے دیکھا ابے نہیں بھائی ابھی تو ٹائم باقی ہے، کوئی بات نہیں، ہو گئی نماز آپ کی۔ سمجھتے ہو؟ وجہ کیا ہے کہ بھائی وہ اللہ کی طرف سے قضا ہوئی نہیں تھی، وہ تو ادا تھی، تو آپ 100 دفعہ قضا کی نیت کرتے رہو۔ آپ کے ذمہ صرف یہ تھا کہ یہ فیصلہ کر لو کہ فرض پڑھ رہے ہو یا سنتیں پڑھ رہے ہو، تو آپ نے وہ جب متعین کر دیا کہ ظہر کے فرض پڑھ رہا ہوں تو بس کافی ہے۔ اب وہ ادا ہے یا قضا ہے وہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ تو نیت اتنا مشکل گاڑا مسئلہ نہیں ہے جتنا لوگوں نے بنا لیا ہے، اور یہ کہ قبلے کی طرف میرا منہ کسی اور طرف ہوگا تو نماز ہوگی نہیں، منہ کا ہونا کدھر ضروری ہے، تو ویسے یہ اس میں یہ نیت ضروری نہیں ہے۔ ہاں، جماعت کی نماز اور انفرادی نماز میں بھی فرق ہوتا ہے، جماعت کی نماز کے احکام الگ ہوتے ہیں، انفرادی نماز کے احکام الگ ہوتے ہیں، تو اس لیے جماعت سے اگر پڑھ رہے ہو تو جماعت کی نیت کرنی پڑے گی، لیکن وہ ہوتی ہے آلریڈی پہلے سے۔ جب صف میں آ کے کھڑے ہوئے ہو یوں کر کے نیت باندھ رہے ہو تو کیا کرنے آئے ہو؟ یہاں پہ اکیلے پڑھنی تھی تو وہیں پڑھ لیتا نا وضو خانے میں، تو اس لیے اس میں بھی زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو نیت کا مسئلے کو لوگوں نے بہت زیادہ پیچیدہ بنا دیا، گھنٹوں گھنٹوں نیتیں یاد کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے، اتنی مشکل نماز نہیں ہے جتنی مشکل نیت ہے۔ الٹا کام کرنے سے پہلے کوئی نیت نہیں کریں گے، میں نیت کرتا ہوں گٹکا کھانے کی، وہ کھائے چلے جا رہے ہیں، میں نیت کرتا ہوں سگریٹ پینے کی، پیے چلے جا رہے ہیں۔ اچھا کام ہوگا تو آدھا گھنٹہ نیت میں برباد کر دے گا، کبھی کام ہی نہیں ہو پاتا۔ پاکستان کی ایک عظیم دینی درسگاہ جامعہ حقانی اکوڑا خٹک میں خودکش دھماکہ ہوا ہے، جس میں کئی نمازی شہید اور زخمی ہوئے۔ مولانا سمیع الحق صاحب کے صاحبزادے مولانا حامد الحق صاحب بھی جام شہادت نوش فرما گئے۔ دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ان کے درجات بلند کرے، اور جو طلبہ بھی شہید ہوئے اللہ ان کے بھی درجات بلند کرے، ان کے لواحقین کو اللہ صبر جمیل کی توفیق دے، جو زخمی ہوئے اللہ ان کو جلد سے جلد صحت عطا فرمائے، اور جو لوگ بھی اس قسم کی کارروائیوں میں ملوث ہیں اللہ ان کو ہدایت دے، ہدایت کے قابل نہیں ہے اللہ ان کو تباہ و برباد کرے۔ یہ جتنے دہشت گرد ہیں سارے غیر مسلم ممالک ان کی دہشت گردی سے محفوظ ہیں، یہ ساری ایکٹیویٹیز مسلمان کنٹریز میں ہی کرتے ہیں یہ لوگ جہاں مسلمان رہتے ہیں، تو اللہ ان دہشت گردوں سے ہمارے ملک کو جلد سے جلد نجات عطا فرمائے۔ تبلیغی اجتماع اور ہمارا اسلام، یہ کیا ہے؟ یہ پرانا اشکال ہے، یہ تبلیغ والوں پہ اعتراض کرتے ہیں کہ تبلیغ میں جو اجتماع ہوتے ہیں کیا صحابہ نے کیے، کیا قرآن میں ہے، کیا حدیث میں ہے؟
تو اگر یہ تبلیغی اجتماع بدعت نہیں ہے تو پھر ہمارے بھی جتنے ہم کام کر رہے ہیں وہ بھی بدعت نہیں ہے. السلام علیکم. دیکھو سوری میں یہ بات پہلے مکمل کر لوں. تبلیغ میں جو اجتماع ہوتا ہے وہ مقصد نہیں ہے. دین کی تبلیغ کے لیے کوئی بھی طریقہ کار وضع کیا جا سکتا ہے زمانے کے لحاظ سے. پہلے صحابہ کے دور میں لوگ گھوڑوں پہ جایا کرتے تھے, اب ہوائی جہازوں میں جاتے ہیں. کوئی کیا ہوائی جہازوں میں جانا تو ثابت نہیں ہے بھائی. وہ طریقہ جو بھی اس دور میں سوٹیبل ہوگا اس کو اختیار کیا جائے گا. تو اس کا سنت اور بدعت سے تعلق نہیں ہے. تو اصلاح کے لیے کوئی بھی طریقہ ایجاد کیا جا سکتا ہے. بعض اکابر میں معمول یہ تھا کہ آپ سے اچھی خوراک چھڑوا دیا کرتے تھے تاکہ آپ میں برداشت پیدا ہو. اب کوئی کہ یہ کہاں سے ثابت ہے کہ کھانا پینا چھڑوا دو؟ بھائی موٹیویشن کے لیے, پریکٹس کے لیے, انسان کو مشقتوں کا عادی بنانے کے لیے کچھ بھی کروایا جا سکتا ہے اس سے. جبکہ جو بدعتی لوگ جو بدعتیں کر رہے ہوتے ہیں ان کا وہ طریقہ نہیں ہوتا کہ کسی اور چیز تک پہنچنے کا ذریعہ, بلکہ وہ ذریعے ہی کو انہوں نے وضع کیا ہوتا ہے دین میں. اس ذریعے ہی کو وضع کیا ہوا ہوتا ہے انہوں نے دین میں, جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملتا. تو کبھی بھی باطل آدمی جب کوئی اعتراض کرے نا تو آپ اس کے اعتراض کا جواب دینے کے بجائے اس پہ الٹا اعتراض کر لیا کرو. آپ کہا کرو کہ اچھا تم جو کچھ کر رہے ہو اگر یہ بدعت نہیں ہے تو پھر بدعت ہے کیا, آپ خود بتا دو ہمیں. پھر بدعت کسے کہتے ہیں؟ کوئی تو کوئی قسم ہوگی نا بدعت کی. حدیث میں جو آتا ہے ہر بدعت گمراہی ہے, تو وہ آپ خود بتا دو وہ کیا ہے, وہ کون سی والی بدعت مراد ہے اس سے. وہ کہے گا زنا کرنا, شراب پینا, تو کہ یہ تو ویسے ہی گناہ ہے نا, یہ بدعت تھوڑی ہے, یہ تو ویسے ہی گناہ ہے. تو آپ خود بتا دو دین میں کیا ایجاد کریں گے تو ہم اسے کہیں گے کہ یہ کیا ہے, یہ بدعت ایجاد ہے. مفتی صاحب آپ سے ایک سوال ہے جس کی وجہ سے دوستوں میں اکثر جھگڑا ہوں گے. شیطان کو اللہ نے آگ سے کیوں بنایا جبکہ وہ فرشتوں کا سردار رہا ہے؟ یہ تو کہیں بھی نہیں ہے کہ شیطان فرشتوں کا سردار تھا. یہ اعتراض تو جب بنتا ہے جب یہ اعتراض تو درست ہونا, یعنی یہ بات مان لی جائے. تو کہیں بھی نہیں ہے کہ شیطان فرشتوں کا سردار تھا. شیطان جنات کا سردار تھا, فرشتوں کا سردار نہیں تھا. باقی یہ کہ اللہ نے اسے آگ سے کیوں بنایا, یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی ہم پہ اللہ نے ہمیں مٹی سے کیوں بنایا. کمپنی والوں نے شیمپو کی بوتل پلاسٹک سے کیوں بنائی, کیا خیال ہے بھائی؟ آپ نے یہ پرس چمڑے سے کیوں بنایا, آپ نے اپنا گھر سیمنٹ بجری سے کیوں بنایا. اگر یہ آپ سیمنٹ بجری سے بناتے ہو, امریکہ والے لکڑی سے کیوں بناتے ہیں؟ تو بنانے والے کی مرضی بھائی, جو اس کو جو چیز سوٹیبل لگی اس کے لیے اس نے اس سے بنا دی. تو اللہ میاں نے آگ سے بنا دیا. آگ سے نہیں بناتا تو آپ اس سے پوچھتے کہ اللہ نے پھر جنات کو لوہے سے کیوں بنایا؟ تو کسی نے کسی چیز سے تو بنانا تھا نا. آگ سے بنانے میں ایک حکمت یہ تاکہ نظر نہ آئے. جنات آگ سے بنے ہوئے ہیں, اسی وجہ سے ہمیں نظر نہیں آتے. شکر کرو نہیں آتے نظر. اگر ہمیں جنات نظر آتے تو ہم پھر کسی کو نظر نہیں آتے. ہم مارکیٹ سے شارٹ. وہ لطیفہ میں سناتا ہوں نا, ایک عمارت کئی سو سال پرانی تھی, لوگ ڈرتے تھے اس میں جاتے ہوئے کہ اس میں کہیں جنات ہیں. تو کسی نے کہا کہ میں کب ہے کچھ نہیں ہے جنات جنات, میں جاتا ہوں. گیا, دروازہ بجایا, وہ بڑا بہادر تھا, ڈرتا نہیں تھا نا. اندر سے ایک صاحب نکلے تو اس گیٹ نوک کرنے والے نے کہا کہ میں نے سنا یہاں جنات رہتے ہیں. تو وہ بندہ کہتا ہے میں تو 500 سال سے ہوں, اب تک تو مجھے کوئی جن یہاں نظر نہیں آیا. یہ بے ہوش ہو کے گر گیا. 500 سال سے لہ رہا ہے تو کوئی انسان کا بچہ تو نہیں ہوگا نا. اچھا, یہاں بھی عامل لوگ ایک لمبی پھینکتے ہیں, کیونکہ مشہور یہ ہے کہ جنات کی عمریں بہت لمبی ہوتی ہیں. تو عامل لوگ یہ اکثر و بیشتر کے فلاں صحابی جن سے ہماری ملاقات ہوئی ہے یہ دجال ہیں ایک نمبر کے, کذاب. کہتے ہیں ہماری ملاقات ہوئی ہے صحابی جن سے. جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں اور پھر دلیل یہ دیتے ہیں کہ دیکھو ہم نے اس صحابی نے ہمیں یہ بتایا تو ہماری یہ خبر سچی نکلی. تو صحابی تو غیب کا علم نہیں بتاتے کبھی کسی کو. تو یہ پھیکو ہوتے ہیں, بہت بڑے پھیکو ہوتے ہیں. ان سے ڈرو مت, ان کو ڈراؤ. سمجھ رہے ہو, ان کو ڈرایا کرو, ان کو بولا کرو. اب کیسے ڈراؤ یہ میں مائک میں نہیں بتا سکتا, ان کو ڈرایا کرو, گالیاں دیا کرو ان کو موٹی موٹی. اس گالیوں سے یہ ہوتا ہے آپ کے دل سے ان کا تقدس نکلے گا. جب تک یہ تقدس نہیں نکلے گا نا, جن چڑیل بھوت سے تم نکلو گے نہیں باہر. کوئی آخری سوال رہ گیا تو بس کہنے پھر چلتے ہیں, چھٹی بیٹھ کے پوچھ لیں. جی السلام علیکم مفتی صاحب, یہ جو ڈفرینٹ قسم کی جو برانڈز کے پرفیوم یوز کر رہے ہوتے ہیں, کیا برانڈز کے پرفیوم یوز کر رہے ہوتے ہیں, ہاں, تو یہ ہمیں اس پہ لکھا ہوا بھی ہوتا ہے کہ الکوہولک ہے یا نہیں ہے, تو کیا اس میں نماز پڑھنی ہو؟ ہاں, الکوہولک پرفیوم کا استعمال جائز ہے, اس میں نماز ہو جاتی ہے. الکوہل پاک چیز نہیں ہے. ہاں ہو جائے. ہاں, تراویح کے بعد ہمارے جو درس قرآن میں ہم پڑھتے ہیں وہ بھی دہرایا جائے گا انشاءاللہ, لیکچر ہوں گے اس کے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر وہ بیعت کے بارے میں پوچھنا تھا سر. اب جی
بیت کا سر پوچھنا تھا. بینک بیت بے جی. ابھی میں نے شروع نہیں کی ہے بیعت کرنا. نہیں آپ کے. ہاں میں نہیں کرتا آج کل. اچھا جب کریں گے تو بتا دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, شکریہ. ہاں جی وہ کچھ پوچھنے کافی دیر سے وہ بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صاحب میرا سوال یہ ہے, میں پچھلے سال فار ایگزامپل 29 رمضان کو صاحب نصاب ہوا اور اس سال 29 رمضان کو مجھے زکوٰۃ دینی ہے. اب ایک سال پورا ہونے پہ مال کی زکوٰۃ دینی ہوتی ہے. اب 25 رمضان کو فار ایگزامپل میرے پاس ایک اماؤنٹ آ جاتی ہے, تو کیا میں اس پہ ہی پورا ایک سال گزرواؤں گا جی. یا اس کو شامل اس کو بھی دینی ہے. 29 رمضان کو آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں, اگر 28 کو بھی اماؤنٹ آ گئی نا اور 29 تک رہی تو اس پوری اماؤنٹ پہ دینی پڑے گی. اور اگر 29 سے پہلے ایک دن پہلے خرچ ہو گئی تو 29 کو نہیں دینی پڑے گی اس پہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب میں ایک ایسے ادارے میں جاب کرتا ہوں کہ جہاں پر مجھے رمضان المبارک میں تراویح پڑھانے کے لیے چھٹی چاہیے ہوتی ہے, کیونکہ جاب کی ٹائمنگ بہت لمبی ہے جی. تو چھٹی بغیر رشوت کے ملتی نہیں ہے. تو میں اگر رشوت نہیں دیتا تو چھٹی نہیں ملتی, اور اگر رشوت دے کے چھٹی لے کے تراویح پڑھاؤں تو اس کے بارے میں کیا خیال؟ گورنمنٹ ادارہ ہے جی جو چھٹی کا آپ کا حق ہے چھٹی لینا, جی بالکل قانونی حق ہے. جی, سال میں اگر 40 دن چھٹی لے سکتے ہیں. ہاں اگر قانونی حق ہے اور وہ رشوت لیے بغیر نہیں دے رہے تو پھر آپ رشوت دے کے لے سکتے ہیں. ایسی صورت میں رشوت لینے والے کو گناہ ہوگا. جی 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 چلے پوچھنے دیں. چلیں چلیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب مائک قریب کریں. جی جی السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. مفتی طارق مسعود صاحب. مفتی صاحب میں کیا نام ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ادارے میں ہوتا ہوں, ریڈیولوجی میں ہوتا ہوں. آپ سے مختلف قسم کے 2 سوال ہیں. تو جیسے کہ ہمیں بتائیں, پہلے میں اپنے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے سوال کروں کہ میں ریڈیولوجسٹ ایکس رے ٹیکنیشین ہوں اپنے ڈپارٹمنٹ. تھوڑا قریب کر لینا. جی 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 تو ایکس رے ٹیکنیشین ہوں. تو ہمارے پاس جو الٹرا ساؤنڈ روم میں جو ہے نا کیا نام ہے پیشنٹ آتے ہیں فیمیل کے لیے. اچھا فیمیل جو پیشنٹ ہوتے ہیں وہ ظاہر سی بات ہے, میں نے بھی تھوڑی تحقیق کری ہے کہ الٹرا ساؤنڈ فیمیل جو ہے مرد کر سکتا ہے, وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے. بٹ کیا نام ہے پیشنٹ جو ہے نا, اچھا پہلی بات یہ کیا پیر خانہ کعبہ کی طرف رکھ کے, پیر اگر خانہ کعبہ کی طرف ہو اس میں کیا نام ہے پوزیٹو ہے ریئیکشن یا نیگیٹو ہے؟ پہلے آپ سے یہی سوال کرنا ہے. اگر انسان جب لیٹتا ہے اس کے خانہ کعبہ کی طرف پیر ہونے چاہیے, درست ہے یا نہیں؟ میں آپ سے یہ یعنی کہ جب بیٹ ہے نا ہمارے کیا نام ہے الٹرا ساؤنڈ کا, تو اس کا رخ جو ہے نا ہوتا ہے کیا نام ہے خانہ کعبہ کی طرف. ابھی میں وہاں پہ چھوڑا یعنی کہ یہ سمجھے کہ چھوٹا ملازم ہوں, تو اگر میں وہاں پہ درخواست دوں تو کسی حساب سے دوں, اور ادھر جو بیت الخلا بنے ہوئے واش روم وغیرہ وہ بھی خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے بنے. تو اس مطابق آپ سے رائے یہ لینی ہے کہ میں اپنے ڈپارٹمنٹ والوں کو یا اوپر گورنمنٹ کو کیسے اطلاع دوں. رہی دوسری بات یہ, پہلے آپ اس کا جواب دیں پھر دوسرا سوال کرتا ہوں. بھائی اگر مریض کے پیر قبلے کی طرف ہوتے ہیں ٹیسٹ کرتے ہوئے تو ہونے دیں. اب اس میں حرج ہے, اس کو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. نارملی ہم جب بیٹھے تو پاؤں قبلے کی طرف نہیں کرنے چاہیے. لیکن مریض کو اب آپ کیسے ہٹائیں گے؟ پورا ہسپتالوں کا پورے بیڈ کا سیٹ اپ اور وہ ساری مشینیں دائیں بائیں, ٹینشن ہوگی. تو ادب و آداب کا مسئلہ ایسا ہے کہ آسانی سے ممکن ہے تو ہو جائے, نہیں ممکن ہے تو آداب میں اتنا زیادہ یعنی ہم اوپر آگے اطلاع نہیں کر سکتے, کوئی اپلیکیشن کر لیں وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. مریض کے پاؤں قبلے کی طرف ہو بھی جائے تو اتنا بڑا. اچھا دوسرا کوشچن یہ مفتی صاحب, ہمیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ فرشتے جو ہے پاک ہے, اور کہ یعنی کہ رائٹ لیفٹ دونوں سائڈ پہ, بہت سائڈ پہ جو ہے نا وہ ہوتے ہیں, اثر سے لے کے مغرب, اثر سے لے کے فجر تک, فجر سے لے کے اثر تک. ہم جو کچھ بھی بولتے ہیں, جو کچھ بھی اسپیکنگ کرتے ہیں, وہ سب لکھتے ہیں. یہ ہمارا ایمان ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتون نبی نے. بٹ سیدھے پوائنٹ پہ آ رہا ہوں پیسے, یعنی کہ جب فرشتے ہیں پاک, ٹھیک ہے, وہ اشرف المخلوقات کے ساتھ ہیں, تو جب ہم بیت الخلا میں جاتے ہیں, جو آج کے جو نوجوان ہیں جو یہ سمجھے کہ موبائل کے بغیر تو بیت الخلا میں جا نہیں سکتے. بٹ چیزا یہ کہ جب موبائل میں جاتے ہیں تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کال وغیرہ آ جاتی ہے, ان کو فون آ جاتے ہیں, یہ بات وغیرہ کرتے ہیں. تو جب ہم ان سے اسپیکنگ کرتے ہیں, بات کرتے ہیں یا کچھ بھی بولتے ہیں یا فلاں تھوڑی بات کریے, 5 منٹ بات کریے, تو آج کے ٹائم میں جو ہے نا تو عاشق لوگ تو کافی اس میں فون پہ لگے ہوتے ہیں واش روم. تو آپ سے کوشچن یہ, جب فرشتے پاک ہیں تو جو کیا نام ہے باتھ روم میں جو بھی بات ہوتی ہے تو فرشتے کاؤنٹ کیسے کرتے ہوں گے؟ دیکھو فرشتے اگر باتھ روم میں نہ جائیں تو کوئی بات نہیں ہے. اللہ نے ہمارے اعمال کی حفاظت کا انتظام فرشتوں کے علاوہ بھی رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. فرشتے یہ تو حقیقت ہے بدبو والی جگہوں پہ نہیں جاتے, تو پلیز انٹرفیئر نہیں کریں. تو اللہ خود بھی تو نوٹ کر رہا ہے نا سب چیزیں. اچھا مفتی صاحب دوسری بات یہ کہ میں ابھی حیدرآباد سے آیا ہوں, حیدرآباد میں جامشور والے سائڈ سے. ماشاءاللہ سے کافی کچھ پرابلم تھی. یہ سیدھی بات ہے, زندگی سے ایک ہی شکایت ہے, آپ ملو کافی دیر سے ملو,
लेकिन अल्लाह बेहतर करेगा, हिदायत करा। तो दूसरी बात ये आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ के हवाले से। चलें फिर बताऊंगा आपको, ठीक है, जज़ाक। मुफ्ती साहब मैं फ्राइडे वाले दिन अच्छा अभी तो माइक किसी और को पकड़ा है ना, आप मेरे को वादा करें कि आप नेक्स्ट टाइम हाँ मुलाकात ठीक है करेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, सही। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटी को देने के लिए जेवर कुछ खरीदा था, उसकी ज़कात पाबंदी से दी है। बच्ची को देने के लिए जेवर खरीदा था तो उसकी ज़कात आप दें, पाबंदी से अभी दी तो है। आपकी मिल्कियत में है ना। जी, अब उसका निकाह कर दिया है, इंशाल्लाह बकरीद के बाद रुखसती है। अब ज़कात की क्या सूरत होगी? जब तक उसको हैंड ओवर नहीं किया, आप मालिक हैं तो आपने ज़कात देनी है। जब उसको हैंड ओवर कर दिया तो बच्ची को चाहिए जिस दिन उसको सोना मिला इस्लामी तारीख याद रख ले, वो लिख ले, और हर साल फिर वो उसी इस्लामी तारीख पे ज़कात निकाले। यानी रुखसती से पहले फिर मैं ही दूंगा इसका रुखसती से ताल्लुक नहीं है, अगर उसको दे दें, उसके कब्जे में दे दें। 20 रकत तरावी शुरू हो रही है तो बाज लोग दलील के तौर पे पेश करते हैं, वो देखो सऊदी अरब में भी 10 शुरू हो गई, इसका मतलब 20 रकत सुन्नत नहीं है। भाई मक्का और मदीना में हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत राशिदा में जब से 20 रकत तरावी शुरू हुई है, पूरे आलम इस्लाम में शुरू में ऐसा हुआ कहीं 16 कहीं 40 भी हुई है, और इससे कम तो हमें मिलती नहीं है। मुवत्ता की एक रिवायत में है कि 13, एक में आता है 8 और एक में आता है 20। 13 और 8 वाली को उलमा ने मुस्तरब कह के रद्द किया है, तभी इमाम मालिक ने खुद इन रिवायतों को नहीं लिया। और वैसे भी हजरत उमर ने अगर 13 या 8 शुरू की होती तो पूरे आलम इस्लाम में उस वक्त कहीं तो 8 या 12 या 13 हो रही होती ना, कोई एक रिवायत तो मिलती, एक भी नहीं मिलती, कम से कम 16 की, फिर 16 से 20, ज्यादातर 20, फिर 20 से भी ज्यादा मिलती हैं। तो चारों अइम्मा किराम ने जब तहकीक की आज से हजारों साल पहले, तो उनकी राय हजरत उमर के अमल की वजह से ये कायम हुई कि इसमें सुन्नत अमल कितना है, 20 रकत। उस वक्त से लेके मस्जिद नबवी और मस्जिद हराम में आज तक सन 2021 तक, आज तो 22 है ना, पिछले साल कोरोना था, उससे पहले सन 2020 तक कितनी रकतें तरावी हो रही हैं, 20 रकत सुन्नत समझ के। आज अगर हरम में हमेशा के लिए भी 10 हो जाती हैं, तो मेरे भाई इस्लाम वो है जो कदीम है, कुरान और सुन्नत की वो तशरीह जो पहले उलमा कर चुके हैं, पूरी उम्मत उस पर। आज की तशरीहात पर हमें एतमाद नहीं है, आज हुकूमतों के दबाव होते हैं, आज मफादात होते हैं, किसी पे हम इल्जाम नहीं लगा रहे। आज बात दफा सोचने में गलती करता है इंसान, कुरान और हदीस का अपनी तरफ से मफहूम मुराद ले रहा होता है। हमारे अहले हदीस भाई आम तौर पर सही बुखारी की हदीस पेश करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान गैर रमजान में 8 रकत से ज्यादा नहीं पढ़ते थे। इसके तो बहुत आसान जवाब है, इस हदीस से तरावी पर इस्तेदलाल करना तो इतना गलत है, इतना गलत है, मैं हैरान होता हूं। भाई नबी अगर 8 रकत पढ़ते थे तो क्या जमात से पढ़ते थे? आप जमात से क्यों पढ़ते हैं? नबी तो आखिरी वक्त में पढ़ते थे, आप इशा के बाद क्यों पढ़ते हैं? दूसरी बात ये, बुखारी ही में दूसरी हदीस भी तो है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यजीदु फी रमज़ान मा ला यजीदु फी गैरिही, रमजान में जो रात की इबादत खास तौर पर उसकी तादाद मिकदार वो रमजान के अलावा की तादाद से ज्यादा। बुखारी ही की दूसरी हदीस इस हदीस के क्या है, अगेंस्ट है। तो इसको क्यों लेते हो, उसको क्यों नहीं लेते? दोनों हदीसें सही बुखारी की हैं। इसी वजह से उलमा ने कहा है कि हजरत आयशा की जो हदीस है ना कि नबी रमजान और गैर रमजान में 8 से ज्यादा नहीं पढ़ते, ये मुस्तरब है, क्योंकि दूसरी हदीस बिल्कुल इसके अगेंस्ट है। जब दो हदीसें बिल्कुल एक जैसी सनद की हों और एक दूसरे की अगेंस्ट हों तो उनमें किसी से भी आप इस्तेदलाल नहीं कर सकते। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे बुखारी में है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक रात में अपनी 60 बीवियों से हमबिस्तरी की, दूसरी में आता है 100 बीवियों से की। 60 और 100 के अदद एक दूसरे के बिल्कुल क्या है, अपोजिट। अब आप एक अदद के बारे में भी यकीन से नहीं कह सकते क्योंकि इसमें दोनों एक दूसरे के बिल्कुल खिलाफ हैं। हम ये कहेंगे बहुत कसरत से अज़वाज थी, सही तादाद हमें मालूम नहीं है, या हम कुछ और तावील करेंगे, हफीज़ कुल्लुम मा लम यहफ़ज़हुल आखर, कि एक ने 100 का अदद कहा, उनको था कि 100, एक ने कहा कि 60 का तो मुझे याद है, उससे ऊपर का याद नहीं है। लेकिन तरजीह इसमें जो ज्यादा बयान कर रहा है ना उसको दी जाएगी, इसलिए कि जो कम बयान कर रहा है वो ये सोच के बयान कर रहा है कि इससे ज्यादा का मुझे इल्म नहीं है। तो यहां हजरत आयशा जो 8 रकत वाली हदीस बयान करती हैं और फिर नबी से ही मनकूल है बुखारी में ही कि रमजान में तादाद मिकदार ज्यादा होती थी, इससे पता चलता है ये 8 से ज्यादा।
یہ تو اگر ہم بخاری کی اس حدیث کو تراویح پہ فٹ کر لیں تو میں بیان کر رہا ہوں، تو بھی 8 رکعتیں ثابت نہیں ہوتی، بلکہ بخاری ہی میں اس کے اگینسٹ دوسری حدیث موجود ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کا تراویح کی نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے اس کا تراویح کی نماز سے. تراویح کی نماز کا جس حدیث سے تعلق ہے نا، وہ بخاری کی حدیث ہے جس میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں نکلے اور آپ نے 3 دن نماز پڑھائی، بہت بڑی تعداد تھی. اس کے بارے میں وہ کتنی رکعتیں تھیں اس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی صحیح حدیث واضح موجود نہیں ہے. ایک ضعیف حدیث ہے کہ 20 رکعتیں تھیں. علماء نے کہا کہ ضعیف حدیث اگر کسی صحیح دوسری روایت سے اس کی تائید ہو جائے یا تعامل امت سے اس کی تائید ہو جائے تو پھر اس میں ضعف ختم ہو جاتا ہے. تو ضعیف ہونے کے باوجود حضرت عمر اور اسلاف کا جو عمل تھا جو عالم اسلام میں پھیل چکا تھا، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تراویح شروع کی ہے نا تو ائمہ کرام یہ کہا کرتے تھے کہ ما رأیت عمر مبتدعا، ہم حضرت عمر کو بدعتی نہیں سمجھتے. حضرت عمر نے ایک کام کیا تو یہ ہو نہیں سکتا کہ نبی سے اس کی اصل نہ ملے، یہ ہو نہیں سکتا کہ نبی سے اس کی اصل. تو چونکہ حضرت عمر سے 20 رکعتیں جو صحیح سند ہے، اگرچہ وہ حدیث مرسل ہے، ہمارے اہل حدیث بھائی اعتراض کرتے ہیں کہ جو حضرت عمر سے 20 رکعتیں بیان کر رہا ہے اس نے حضرت عمر کا زمانہ نہیں پایا، لہذا یہ حدیث منقطع، درمیان میں راوی کیا ہے؟ شارٹ ہے. اس کا علماء نے جواب دیا ہے، مجتہدین نے وہ جواب یہ دیا ہے کہ یہ جو تعداد رکعات ہے نا، یہ پورے عالم اسلام میں جب یہ پھیلی ہیں تو یہ چیز ایسی نہیں ہے جو مشہور نہ ہو. تو جو چیزیں مشہور ہوتی ہیں، جو کھلے عام سب اس کو صبح شام دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ چیزیں بیان کرنے میں سند کی محتاج نہیں ہوتی. اور یہ کسی دیوبندی کا قول نہیں ہے، یہ سعودی عرب کے عرب عالم ہی کے قول میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. سعودی عرب میں آج سے چند سال پہلے 20 رکعتوں کو ختم کرنے کی جب کوشش کی تو مدینہ یونیورسٹی کے جو چانسلر تھے عطیہ سالم، انہوں نے کتاب لکھی کہ 1000 سال سے زیادہ مکہ مدینہ میں 20 رکعت تراویح ہو رہی ہے. اس کا انہوں نے اس میں جواب دیا ہے کہ یہ جو حضرت عمر سے 20 رکعتیں منقول ہے نا، حدیث مرسل کہتے ہیں راوی اپنے سے اوپر کے راوی کا نام حذف کر دے. انہوں نے کہا اس کے مرسل ہونے سے حدیث ضعیف نہیں ہوگی، کیونکہ یہ چیزیں شہرت کی بنا پر بیان کی جاتی ہے. تراویح کوئی بند کمرے میں چھپ کے تھوڑی ہو رہی تھی، ساری دنیا دیکھ رہی تھی کتنی رکعتیں ہو رہی ہیں. تبھی محدثین نے، علماء نے، فقہا نے جو فتویٰ دیا نا 20 رکعتوں کا، تو ان میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہمارے پاس صحیح سند سے یہ بات پہنچی. انہوں نے کہا شہرت ہے اس کی. امام شافعی سے پوچھا، امام شافعی سے، کہ آپ کے پاس تراویح کے سنت ہونے کی کیا دلیل ہے؟ انہوں نے کہا سارے مکہ والے 20 رکعتیں پڑھ رہے ہیں. تو یہ جو تواتر سینہ بسینہ چلا آ رہا ہے نا حضرت عمر کے دور سے، یعنی حرم میں 20 رکعتیں ہوتی چلی آ رہی ہیں، تو امام شافعی نے اس عمل سے استدلال کیا. حالانکہ امام شافعی کا زمانہ تو بہت قدیم ہے. امام بخاری کے استاذ تھے امام احمد کے استاذ ہیں امام شافعی. امام شافعی کے استاذ ہیں امام محمد اور امام مالک، اور امام مالک سے اوپر کا درجہ تابعین کا شروع ہو جاتا ہے. 2 صدی ہجری کی بات کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے. اسلام آئے ہوئے دنیا میں 100 سال ہوئے ہیں. 100 سال کے بعد امام شافعی کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم مکہ میں لوگوں کو کتنی پڑھتے ہوئے پا رہے ہیں؟ 20 رکعتیں. مکہ سے کتنا دور ہے کوفہ اور بصرہ جہاں حضرت علی کی خلافت قائم ہوئی تھی، وہاں عبداللہ بن مسعود کتنی پڑھ رہے تھے؟ 20 رکعتیں. ان کے شاگرد ان سے یہی نقل کرتے چلے آ رہے ہیں. اتنی بڑی تعداد جب ایک چیز پر جمع ہو گئی، اور پھر علامہ شامی نے آج سے 150-200 سال پہلے لکھے پوری روئے زمین پر کہیں بھی 20 رکعت سے کم 1 رکعت بھی نہیں ہو رہی. تو کیا علامہ شامی کے دور میں امت گمراہی پہ جمع ہو گئی تھی؟ حالانکہ صحیح حدیث میں ہے کہ میری امت گمراہی پہ کبھی جمع نہیں ہو سکتی. تو ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر آپ صحیح بخاری کی اس 8 رکعت والی حدیث کو کہتے ہو نا کہ وہ اصل ہے، تو پہلا سوال یہ ہے کہ وہ انفرادی پڑھی گئی ہے. آپ جماعت سے کیوں پڑھتے ہو؟ آپ رکعتیں نبی سے لے رہے ہو، جماعت کس سے لے رہے ہو؟ حضرت عمر سے. یہ غلط ہے. نمبر 2، وہ رات کے آخری حصے میں پڑھی گئی ہیں، آپ کب پڑھ رہے ہو؟ عشاء کے فوراً بعد پڑھ رہے ہو. بعض لوگ یہاں یہ بھی کہتے ہیں کہ نفل نماز ہے، اس میں کوئی عدد متعین نہیں ہے، جتنی چاہے پڑھ لو. خوب سمجھ لیں، نفل نماز میں جماعت لوگوں کو اکٹھا کر کے پڑھنا یہ جائز نہیں ہے جب تک آپ کے پاس اس کا ثبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صراحتاً یا دلالتاً نہ ہو. صراحتاً کا مطلب نبی سے سند ہو، دلالتاً کا مطلب صحابہ نے کیا ہو، صحابہ کا عمل یہ بتا رہا ہو کہ نبی نے کیا ہوگا. بعض چیزیں صراحتاً ہوتی ہیں، بعض کیسے ہوتی ہیں؟ دلالتاً. دلالتاً کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم نے اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھا، سورج کی روشنی دیکھ کر یقین ہو رہا ہے کہ سورج نکلا ہوا ہے،
تو صحابہ کا عمل دیکھ کر یقین ہو گیا کہ یقیناً نبی نے یہ عمل کیا ہے. اس کو کہتے ہیں دلالتن. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہاں لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی کوئی عدد متعین نہیں ہے, جتنی چاہے پڑھ لو, اور ہم 8 اس لیے پڑھتے ہیں کہ لوگوں نے 20 ہی کو سنت قرار دے دی ہے, تو جتنی چاہے پڑھ لو. خوب سمجھ لیں, عبادت توقیفی ہوتی ہے, ان میں اپنی رائے کا دخل نہیں. توقیف کا مطلب یہ ہے کہ جن کیفیات کے ساتھ جس طرح منقول ہے اس میں آپ اپنی طرف سے کانٹ چھانٹ نہیں کر سکتے. میں نے ایک دفعہ یہ بیان کیا تھا کہ نفل نماز اس طرح لوگوں کو مسجد میں جمع کرنا جماعت کے ساتھ یہ جائز نہیں ہے. تو جتنی رکعتوں کی کا ثبوت ہوگا اتنی جائز ہوں گی, اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہوگی, نہ اس سے کم کی ہمیں اجازت. کم کی اجازت کا مطلب اس سے کم کو سنت قرار دینا. سنت سمجھ کے کوئی چھوڑ دیتا ہے ایک الگ بات ہے, پورے رمضان ہی نہیں پڑھتا لیکن اس عدد میں تبدیلی نہیں کر سکتا وہ. تو لوگوں نے نا اس پہ کمنٹ میں بڑا مذاق اڑایا کہ لو بھائی نیا فتویٰ آ گیا. تو میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں, اگر یہ جائز ہے تو عید کی رات بھی کر لو نا یہ کام. بھائی اگر یہ تہجد ہے اور جماعت کے ساتھ جائز ہے تو آپ عید کی رات کر لیا کرو, پھر اگلے دن بھی کر لیا کرو. یہ کیا بات ہے کہ چاند نظر آیا, جتنی رکعتیں تراویح کی تھیں وہیں چھوڑ کر مارکیٹ سے کیا ہو گئے, شارٹ ہو گئے. کیوں؟ اب اس کو جماعت سے پڑھنا, اس نفل نماز کو اس طریقے سے, یہ عمل کیا بن جائے گا, بدعت. تو اس کے لیے ثبوت چاہیے, جتنی رکعتوں کا ثبوت ہوگا اتنی ہی سنت ہوں گی. اس سے کم کوئی سستی کی وجہ سے نہ پڑھے ایک الگ بات ہے. جیسے ظہر سے پہلے 4 سنتیں سنت ہیں, اس میں 2 کو سنت نہیں کہہ سکتے. ہاں کوئی سستی کی وجہ سے پوری 4 چھوڑ دے یا 2 پڑھ لے, وہ اس کا اپنا مسئلہ ہے. تو تراویح کوئی 10 پڑھ لے, کوئی 8 پڑھ لے, کوئی 4 پڑھ لے, کوئی 16 پڑھ لے, یہ اس کا اپنی ٹینشن ہے. سنت عدد وہ 4 کو یا 8 کو یا 12 کو یا 16 کو نہیں کہہ سکتا. سنت عدد اتنی کو کہے گا جتنی خلفائے راشدین سے منقول ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور اگر کسی نے اس میں کمی کی ہے تو ان کی ذاتی رائے ہے. ہم ان ائمہ کی رائے کو اور حضرت عمر کی رائے اور عثمان اور علی کی رائے کو ترجیح دیتے ہیں باقی مجتہدین کی رائے پر. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور ایک اہم ترین بات میں نے یہ بھی بیان میں کہا تھا, یہ جو مسلک پرست لوگ ہوتے ہیں نا, مسلک پرست, یہ کیا کرتے ہیں, یہ خود بہت شخصیت پرست ہوتے ہیں. ان کے خلاف کوئی بھی دلیل جاری ہوگی نا, ایک تو غصے سے ان کے منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو جاتا ہے. کبھی تسلی سے جواب دینا, جو سوال پوچھا جائے بات کو کیا کر دیتے ہیں, گھما دیتے ہیں. ہم اگر مسلک پرست ہوتے تو میں تراویح میں آپ کو دیوبندی بننے کی دعوت دے رہا ہوتا. میں تراویح کے مسئلے میں آپ کو کہہ رہا ہوتا جو اردو بولنے والے علماء ہیں ان کو فالو کرو. میں کہہ رہا ہوں خلفائے راشدین کو, امام ابو حنیفہ کو, امام شافعی کو, امام مالک کو, امام احمد بن حنبل کو فالو کرو. 1400 سال سے حرمین میں جو ہوتا آ رہا ہے اس کو فالو کرو. لیکن میرے اس بیان کو کیا کہیں گے, دیوبندیت کا پرچار کر رہا ہے. اور آپ پوری امت کو اٹھا کے ایک طرف پھینک دو. آپ کے بابے نے جو دلائل دے دیے اس پہ کو پتھر, یعنی جیسے پتھر پہ لکیر تبدیل نہیں ہوتی نا, ایسے آپ اس کے بارے میں لچک نہ دکھاؤ. آپ کے بابوں نے دلیل دے دی کہ موطا امام مالک میں 8 رکعت کی حدیث بالکل صحیح ہے, کوئی ضعیف ثابت نہیں کر سکتا. ہم جب اس کو ثابت کرنے کے لیے حوالے دینے کے لیے آپ کے گھر پہ آ رہے ہیں, آپ وہ حوالے سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور ہم نے وہ حوالے آڈیو بیان میں ریکارڈ کروا بھی دیے ہیں. میرا تراویح کے مسئلے پر آڈیو بیان ہے, اس میں پورے حوالوں کے ساتھ میں نے حدیثیں پڑھ کے پیش کی ہیں. 8 رکعت تراویح جو موطا امام مالک کی حدیث ہے اس کو کن کن محدثین نے ضعیف قرار دیا اور کن کن نے کہا کہ اس سے استدلال درست نہیں ہے, یہ سارے حوالے میں نے پیش کر دیے ہیں. پھر بھی بعض لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس کو کوئی بھی ضعیف نہیں کہتا. پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. اور میں نے یہ بھی کہا تھا اگر وہ صحیح ہوتی تو امام مالک اپنی موطا پر خود تو فتویٰ دیتے نا, وہ خود تو 20 رکعتوں سے بھی زیادہ کے قائل ہیں. کوئی جواب نہیں ہے ان لوگوں کے پاس کسی چیز کا. تو مسلک پرستی کی اب میں ایک اہم دلیل آپ کو دے رہا ہوں. اس نماز یہ صلاۃ اللیل ہے, اس میں 2 رائے نہیں ہو سکتی. لیکن یہاں بھی بعض لوگوں نے کنفیوژن پیدا کی ہے. بعض لوگوں نے کہا چونکہ یہ صلاۃ اللیل ہے لہذا یہ تہجد ہے, لہذا یہ کیا ہے. ایک صاحب نے یہ بھی دلیل دی ہے, مشہور بزرگ ہیں, انہوں نے دلیل یہ دی ہے کہ یہ نام بھی بدعت ہے, لوگوں نے خود بعد میں رکھا ہے اس کا نام تراویح. نبی سے تو ہمیں صلاۃ اللیل ملتی ہے, اس کے علاوہ کوئی نماز نہیں ملتی. اور دلیل دی ہے امام بخاری نے صلاۃ اللیل کا باب باندھا ہے اور اس کے تحت تراویح کا بھی تذکرہ کیا اور تہجد کا بھی اور وتر کا بھی, لہذا یہ سب کیا ہیں, ایک ہی نماز ہے.
یہ ایسے ہے جیسے میں کہوں میڈیکل سائنس کی کتابوں میں ایک باب باندھا ہوا ہے جاندار اور غیر جاندار کے عنوان کے تحت انسان کا بھی تذکرہ ہے، گدھے کا بھی ہے، کتے بلی کا بھی ہے، لہذا یہ سارے ایک ہی ہیں. نہیں آئی بات سمجھ؟ ارے بھائی یہ جاندار ہونے میں ایک ہیں، اس کے علاوہ یہ ایک نہیں ہے. تو امام بخاری صلاۃ اللیل کا باب باندھ کے جو نمازوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ساری نمازیں ایک ہیں، تبھی تو ان کو الگ الگ نام دیا گیا ہے. وتر کو الگ نام دیا ہے، تہجد کو الگ نام دیا ہے، تراویح کو الگ نام اگرچہ بعد میں دیا گیا ہے، مگر دیا اس لیے گیا ہے کہ اس کی کیفیات اور اس کے پڑھنے کا طریقہ عام تہجد سے جدا ہے، عام تہجد سے جدا ہے. اس لیے اسلاف نے ہی اس کو تراویح کا نام دیا، یہ علماء دیوبند نے نام نہیں دیا. یہ حدیث کی کتابوں میں نام موجود ہے. آپ کہہ سکتے ہیں جب نبی نے نام نہیں دیا تو ہم نام کیوں دیں اس کو الگ سے؟ ہم اس لیے نام دیں گے کہ اسلاف نے جب ہماری آسانی کے لیے ایک نام دے دیا تو ہمیں بھی اس میں آسانی ہے. تو گورنمنٹ نے نام دینے پر کوئی پابندی نہیں لگائی، نہ اللہ نے. اور بہت ساری ہمیں مثالیں ملتی ہیں کہ نبی نے نام نہیں دیا مگر بعد میں فقہا نے نام دیا اور ہم نے بھی اس کو نام دے دیا. فجر سے پہلے کی 2 سنتیں، اس کو سنت موقدہ کہا جاتا ہے کہ نہیں کہا جاتا؟ کوئی حدیث دکھا دو کہ نبی نے اس کو 2 سنت موقدہ کہا ہو. بلکہ نبی کی جو حدیثوں میں ملتا ہے رکعت الفجر، فجر کی 2 رکعتیں. اب کوئی آپ سے پوچھے میں آپ کیا کر رہا ہوں، میں فجر کی 2 رکعتیں پڑھ رہا ہوں، تو اگلا سمجھے گا فرض پڑھ رہا ہے شاید. آپ کے نہیں میں کیا کر رہا ہوں، سنت. آپ کو وہ نام دو جو حدیث میں ہے، اس کو فجر کی 2 رکعتیں بولو، سنتیں نہ بولو. بھائی کنفیوژن ہو رہی ہے کہ 2 رکعت سے فرض مراد ہے یا سنت، تو ہم نے اس کو الگ. یہ سنت کا لفظ بھی حدیث میں نہیں ہے. حدیث میں جو سنت کا لفظ ہے وہ کسی اور معنی میں ہے. حدیث میں تو سنت طریقے کو بولتے ہیں، وہ فرض بھی ہو سکتا ہے، واجب بھی ہو سکتا ہے. یہ تو بعد میں امت نے فرق کیا، یہ سنت ہے اور یہ کیا ہے، فرض ہے. نفل کا جو ہم نے نام دیا نفل، یہ تو سب اسلاف نے نام دیا ہے. نبی کے دور میں ہمیں یہ اصطلاحات نہیں ملتی، فرض، سنت، نفل. قرآن کہہ رہا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، رات میں آپ تہجد پڑھیں آپ کے لیے نفل ہے. تو یہاں نفل سے مراد وہ نفل نہیں ہے، نافلہ کا اضافی چیز ہے. اسی آیت سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ تہجد نبی پہ فرض ہے، حالانکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، نفل ہے. تو یہاں نفل وہ والا نفل نہیں ہے جس کو ہم نفل کہتے ہیں. تو بہت ساری ٹرمز ایسی ہیں جو بعد میں فقہا نے ایجاد کی ہیں اور ان کو اہل حدیث بھی مانتے ہیں، سارے مانتے ہیں ان ٹرمز کو، اس لیے کہ ان ٹرمز کی وجہ سے ایک عبادت کو دوسری عبادت سے فرق کرنا کیا ہو گیا ہے، آسان ہو گیا. تو خوب سمجھ لو، جب اسلاف نے دیکھا کہ یہ وہ نماز ہے جو صرف رمضان میں پڑھی جاتی ہے، ایک امام کے پیچھے پڑھی جاتی ہے، اس کی مخصوص رکعتیں ہیں، ان تعداد میں پڑھی جاتی ہے، چاند نظر آتے ہی یہ نماز پورے سال کے لیے غائب ہو جاتی ہے، تو اس لیے اسلاف نے اس کو نام کیا دے دیا، تراویح کا. تو یہ نہ میں نے دیا، نہ علماء دیوبند نے دیا، نہ احمد رضا خان بریلوی صاحب نے دیا، نہ کسی اور نے دیا، نہیں الیاس قادری صاحب نے دیا، نہ کسی اور نے. یہ کس نے نام دیا ہے، اسلاف نے. اور آج سے نہیں، صدیوں پہلے. تبھی بہقی کی روایت میں نے اپنی اس آڈیو بیان میں نا پورے حوالے پیش کیے ہیں، اس میں میں نے وہ روایت بھی پڑھی ہے کہ اسلاف نے اس کو نام دیا تھا تراویح کا. اب آخری بات کر کے بس میں موضوع کی طرف آتا ہوں. تراویح کا نام دیا اس کو. اگر یہ 8 رکعتیں یا 12 ہوتی نا تو اسلاف اس کو تراویح کی نماز کہتے ہی نہیں. کیوں؟ بہقی کی روایت ہے. آپ کہہ سکتے ہیں نا حوالے پیش کرو، تو میرا آڈیو بیان پورا سن لیں، وہ شیئر کریں زیادہ سے زیادہ، کیونکہ میں نے وہ 6-7 سال پہلے بیان کیا تھا تو اس لیے آڈیو تھا، اس وقت ویڈیو کی ہمارے پاس سہولت بھی نہیں تھی اور لوگ مانوس بھی نہیں تھے ویڈیو سے. تو آپ پورے حوالے ہیں اس میں. تو اس میں اسلاف نے اس نماز کو کیا نام دیا، تراویح. کیوں؟ اس کی وجہ بھی لکھی ہوئی ہے. اس لیے کہ وہ ہر 4 رکعت کے بعد تھوڑی دیر آرام کرتے تھے، تھوڑی دیر وقفہ لیتے تھے، پھر 4 پڑھتے تھے. اب قطع نظر اس سے کہ وہ وقفہ سنت ہے یا نہیں، یہ ایک الگ بحث ہے، ہمیں اس پر اصرار نہیں ہے کہ آپ اس کو سنت کہیں، لیکن اس نام سے پتہ چلتا ہے کہ 4 رکعتوں کو ایک ترویحہ کہا گیا تھا. عربی میں 2 کے لیے الگ صیغہ ہوتا ہے اور جمع کے لیے بولو الگ صیغہ. تو 4 رکعتوں کو جب ترویحتن کہا گیا تو 8 رکعتوں کو ترویحتین کہا جائے گا، تراویح بولو نہیں کہا جائے گا. اس سے پتا چلتا ہے کہ اسلاف کے دور میں کوئی ایک مسجد بھی ایسی نہیں تھی جہاں 8 یا 10 رکعتیں، کیونکہ 10 رکعتوں کو بھی تراویح نہیں کہہ سکتے.
کوئی ایک مسجد بھی روئے زمین پہ ایسی نہیں تھی، ورنہ وہ اس کو یہ نام نہ دیتے. تو تراوی یہ جمع اقصا ہے. جمع اقصا کا مطلب اس میں 4 رکعتیں متعدد بار آئی ہیں، تبھی اس کو تراوی کہہ رہے ہیں. دیکھو مسجد ایک مسجد، مسجدین 2 مسجد، مساجد بہت ساری مسجدیں. اب سمجھے مساجد. تو اس طرح ترویحہ 4 رکعتیں، ترویحتین 4 2 دفعہ 8 ہو گئیں. تراویح کا مطلب 4 کا عدد متعدد بار آ رہا ہے. تو یہ لفظ جو اسلاف نے دیا، میں نے اور آپ نے نہیں دیا، یہ نام بتا رہے کہ اس دور میں 8 رکعتوں یا 10 رکعتوں کا کوئی تصور نہیں تھا، ورنہ یہ نام اس میں فٹ ہی نہیں آتا. تو اب جو مرضی کرتے رہے، سعودی حکومت کرتی رہے یا آج کل جو بھی فتویٰ دیتا رہے، ان کی اپنی تحقیق ہے، ہم کسی پہ الزامات نہیں لگا رہے. لیکن ہم نے وہ فالو کرنا ہے جو وہ اسلام جو 1200-1300 سال پہلے بر صغیر میں آیا، وہ اسلام جو امام شافعی کے دور میں مکہ اور مدینہ میں تھا. سمجھ رہے ہیں؟ وہ اسلام جو حضرت عمر کے دور میں مصر میں آیا، اس میں 3 طلاقیں 3 تھیں، اس میں تراویح کی کتنی رکعتیں تھیں؟ 20 تھیں. تو آج جو تحقیقات کے نام پہ ہو رہا ہے تو بھائی، اور اسی وقت پوری امت، امام بخاری نے روایت پیش کی ہے، ایک خاتون کا حوالہ دیا ہے تابعیہ سے کہ جو مردوں کی طرح نماز پڑھتی تھیں. اس کا مطلب ان کے علاوہ جتنی بھی تھیں وہ نماز کیسے پڑھتی تھیں؟ عورتوں کی طرح. وہی نماز مصر میں بھی گئی ہے، وہی ہندوستان میں بھی گئی ہے، وہی عرب میں بھی گئی ہے. اسی وجہ سے عرب نے فالو کیا امام احمد بن حنبل کو. امام احمد ان کے شاگردوں کا فتویٰ، عورت سمٹ کے نماز پڑھے. امام شافعی کو فالو کیا ملیشیا انڈونیشیا نے. ملیشیا انڈونیشیا والے ان کا جتنے قدیم علماء ہیں، آج کا ملیشیا نہیں، آج کا انڈونیشیا نہیں، صدیوں سے جو ملیشیا میں اسلام آ رہا ہے. اور فقہ شافعی کی کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے، عورت مردوں کی طرح نہیں بلکہ سمٹ کے نماز پڑھے گی. عرب میں بھی سمٹ کے نماز پڑھا کرتی تھی، آج سے 100 سال پہلے کا سعودیہ اٹھا کے دیکھ لو. مصر میں بھی جہاں شافعی فقہ زیادہ رائج ہوا، سمٹ کے نماز پڑھتی تھی. مالکی مذہب جو افریقہ کی طرف گیا ہے، امام مالک کا بھی فتویٰ ہے عورت کیسے نماز پڑھے گی؟ سمٹ کے. اور فقہ حنفی جہاں اسلام دوسری صدی ہجری میں بر صغیر میں آیا، وہاں بھی ساری آپ 100-150 سال پہلے، یہاں تک کہ اہل حدیث بھی دیکھ لو گے نا 150 سال پہلے، ان کے فتووں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی. اب اگر پوری دنیا میں وہ نماز چینج ہو گئی ہے بھائی، اب اگر تو بے شک آپ اس پہ قرآن و حدیث کا کتنا اچھا لیول لگا لو، ہم اس چینج شدہ نماز کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ اب بہت کچھ چینج ہو رہا ہے. دجال آنے سے پہلے پتہ نہیں کیا کیا چینج ہو جائے گا. اب تو فتوے آئیں گے، اب تو اور کچھ دنوں میں آپ دیکھنا میری پیش گوئی ہے، چند سالوں میں شاید میرے مرنے کے بعد تراویح کی نماز ہی غائب کر دی جائے گی. وجہ اس کی ہے کہ غامدی صاحب بڑی مضبوط دلیل دیتے ہیں اپنے حساب سے کہ نبی نے 3 دن پڑھ کے جو نماز چھوڑ دی ہے، آپ اس کو پڑھ کیوں رہے ہو؟ آئی بات سمجھ میں؟ جو نماز نبی نے 3 دن پڑھ کے چھوڑ دی، آپ اس کو پڑھ کیوں رہے ہو؟ تو ہم کیوں پڑھ رہے ہیں بھائی؟ حضرت عمر نے پڑھائی ہے، تو حضرت عمر بدعتی بولو نہیں ہو سکتے. تو دین میں قرآن و سنت کے ساتھ صحابہ اور اسلاف کو مرج کرنا پڑے گا. اگر آپ نے صرف قرآن کی بات کی تو بھی گمراہ، صرف قرآن اور حدیث کی بات کی تو بھی گمراہ. قرآن، حدیث اور اسلاف اس کے ساتھ ملانے پڑیں گے. اور اسلاف کا مطلب سلفی نام رکھ لینا کافی نہیں ہے، اسلاف کے فتووں کو فالو کرنا پڑے گا. آج جتنے سلفی میں نے دیکھے 3 طلاق کو 1 کہتے ہیں. قرآن میرے ہاتھ میں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اسلاف سے ایک ضعیف سند سے دکھا دو واضح ہو کہ رخصتی کے بعد 3 طلاقوں کو کسی نے واضح لفظوں میں 1 قرار دیا ہے. اسلاف سے ایک روایت دکھا دو، میں مان لوں گا. نام ہمارا سلفی نہیں ہے، لیکن ہم 3 طلاق کو جب 3 کہتے ہیں تو سارے اسلاف ہمارے ساتھ ہیں. جب ہم 20 رکعتوں کو 20 کہتے ہیں، آپ کو 99% اسلاف ہمارے ساتھ میں نظر آئیں گے. ناموں میں کچھ نہیں رکھا، نہ دیوبندی نام نہ بریلوی نام. آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ دیوبندی کیا کہہ رہا ہے، بریلوی کیا کہہ رہا ہے. آپ نے دیکھنا ہے کہ قرآن و سنت کی وہ تشریح جو صحابہ اور تابعین نے کی ہے وہ کون پیش کر رہا ہے، اور قرآن و سنت کی وہ تشریح جو 15ویں صدی کے مولوی کہہ رہے ہیں وہ کون پیش کر رہا ہے. وہ تشریح جو صدیوں سے چلی آ رہی ہے میں اس کو مانوں گا. وہ تشریح جو آج مارکیٹ میں آ رہی ہے کتنا ہی اچھا اور خوبصورت لیبل لگا لو، ہم اس کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو سمجھ جاؤ، ورنہ ایسے بے لگام ہوگے نا، ایسے بے لگام
کہ فرقے بنتے چلے جائیں گے, اس سے فرقواریت ختم نہیں ہوگی. آج ایک نیا فتویٰ آئے گا, کل اس سے بڑھ کر ایک نیا فتویٰ آئے گا, پرسوں پھر اور مارکیٹ میں, کیونکہ ایسا پھر بے لگام اپنے آپ کو پابند. تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 73 میں جو جنتی ہوگا ما انا علیہ و اصحابی, جو میرے اور کس کے طریقے کو فالو کرے گا, صحابہ. اور صحابہ کو سمجھا تابعین نے, تابعین کو سمجھا ائمہ نے. بعض دفعہ کہتے ہیں لوگ کہ یہ صحابہ کا نہیں ہے, سارے اسلاف کہہ رہے ہیں صحابہ کا یہی ہے, تابعین کا یہی ہے, تبع تابعین کا یہی ہے. آپ اپنی طرف سے ایک چیز مارکیٹ میں لے کر آ رہے ہو کہ یہ امت بانج نہیں ہے کہ آج اسلام آ رہا ہے, امت صدیوں سے. ہاں اس میں بدعتیں آتی رہیں اور مارکیٹ سے شارٹ ہوتی رہیں. بدعت ایک ایسی چیز ہے جو کبھی امت میں پنپ نہیں پائی ہے. ایسی کوئی بدعت نہیں ہے جو 1400 سال سے چلی آ رہی ہے. ایسی ہزاروں سنتیں جو 1400 سال سے چلی آ رہی تھی اور آج اس کو کیا کیا جا رہا ہے, چینج. بدعت کبھی ٹکتی نہیں ہے. آپ بدعتیوں کو دیکھو, ان کے بھی رسم و رواج چینج ہوتے ہیں. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا بڑا شاندار بیان ہوا تھا اس پر کہ بدعت اور سنت میں بڑا فرق کیا ہے, کہ بدعت پر امت کبھی صدیوں سے قائم نہیں رہی ہے. کوئی ایک بدعت نہیں آپ دکھا سکتے. بدعتی تو ہر دور میں رہے ہیں, لیکن ان کی بدعت ہر دور میں نہیں رہی, بلکہ ان کی بدعت کے ڈیزائن کیا ہوتے ہیں, چینج. پچھلے سال ربیع الاول منانے کا اسٹائل کچھ اور تھا, اگلے سال اسٹائل تھوڑا سا کیا ہوگا, چینج ہوگا. پچھلے سال محرم کا اسٹائل تھوڑا سا چینج تھا, اگلے سال اور چینج, اگلے سال اور چینج. کچھ نئی آ جائیں گی, پرانی والی غائب ہو جائیں گی. ایسا کوئی نہیں ہو سکتا کہ 1400 سال سے ایک جیسی بدعت چلتی چلی آ رہی ہو. اللہ نے اس امت کو محفوظ کیا ہے کہ یہ امت گمراہی پہ کبھی جمع نہیں ہوگی. تو میں آپ کو علماء کی گستاخیوں کا نہیں کہہ رہا کہ آپ جا کے کوئی 8 رکعت کا فتویٰ دے رہے ہیں تو آپ ان کی بے ادبی کریں. امت میں پہلے بڑے پھڈے ہو رہے ہیں. میں تو صرف آپ کو اسلاف سے جوڑ رہا ہوں کہ جو اس وقت ائمہ اربعہ سے جڑ کے رہ جائے گا نا, ان چاروں فقہا سے, ان سے خروج نہ کرو. جو اس وقت ان سے جڑ جائے گا اپنا اور اپنی اولادوں کا دین بچا لے گا. ایک اہل حدیث میرے پاس آئے وزیرستان میں, میری بڑی اچھی دوستی اب بھی ہے. مجھے کہنے لگے یار میں تو قرآن و سنت کو فالو کرتا ہوں. میں نے کہا میرے بھائی آپ جو قرآن و سنت کو ٹھیک ہے فالو تو سب نہیں کرنا ہے, لیکن اس کو لگام دو. آپ کا قول چاروں ائمہ سے خارج نہیں ہونا چاہیے. میں نے کہا اس کا نتیجہ پتہ کیا نکلے گا, جس درس پہ آپ چل رہے ہو, آپ کے جب بچے پیدا ہوں گے نا وہ آپ سے ایک اسٹیپ آگے ہوں گے. وہ ایسی تشریح مارکیٹ میں لائیں گے, آپ کچھ ایسی تشریح لا رہے ہیں جو آپ کے باپ دادا نے نہیں سنی ہوگی, بلکہ آپ کے باپ دادا میں جو اہل حدیث ہیں انہوں نے بھی نہیں سنی ہوگی. ٹھیک ہے نا, کچھ ایسی. اگلی نسل اس سے تھوڑی سی 2 اسٹیپ آگے, اور اس سے اگلی والی کا کوئی پتہ نہیں ہے وہ کس جنگل میں جائے, کہاں جائے گا. تو اس لیے میں نے کہا میں آپ کو جہنمی نہیں کہتا, نہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ اسلام سے خارج ہیں. آج ایک شخص آئے کہنے لگے میری بیٹی کے لیے اہل حدیث کا رشتہ آیا ہے. میں نے کہا کر دو بھائی, اہل حدیث مسلمان تو ہے بہرحال, لیکن یہ طرز جس پر ہمارے اہل حدیث بھائی چل رہے ہیں نا, اجتہاد کا جو ہر آدمی کو اتھارٹی دے دی ہے, اس سے امت میں خیر برآمد ہونے والی نہیں ہے. اس سے امت بالآخر آہستہ 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 بے لگام ہوتے ہوتے ٹکڑوں میں بٹتی چلی جائے گی. تو اس لیے کچھ اس کو باؤنڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ قرآن و حدیث کی ایسی تشریح, جی ہاں بالکل لا ہی نہیں ہوگا ایسے ہی جو اٹھائے قرآن و حدیث, جیسے اب کر رہے ہیں نا, ایک مشہور صاحب ہیں, لوگ کتنے بیوقوف بن رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ بیوقوف بنا رہے ہیں, حوالے غلط پیش کر رہے ہو, آپ ترجمے غلط کر رہے ہو, لیکن لوگوں کی واہ واہ دیکھو یار, آپ بیٹھ گئے واہ واہ دیکھو, ترجمے غلط. ایک حدیث کا مطلب جب آپ کے اگینسٹ جاتی ہے تو اس کا مطلب کچھ اور بیان کیا جاتا ہے, جب آپ کے حق میں جاتی ہے تو اس کا مطلب کچھ اور بیان. ایک حدیث میں ایک لفظ آیا ہے, جب حضرت معاویہ کے اگینسٹ جا رہی ہے اس کا ترجمہ کچھ اور کیا جا رہا ہے, جب وہ اہل بیت کے اگینسٹ جا رہی ہے تو اس کا ترجمہ کچھ اور کیا جا رہا ہے. یہ دھاندلیاں آج کے مجتہدین کر رہے ہیں. اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے, من کان منکم مستنن فلیستن بمن قد مات فإن الحی لا یؤمن علیہ الفتنہ. جو تم میں فالو کر رہے پچھلوں کو فالو کرے, آج کے لوگوں پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا. سمجھتے ہو؟ آج کافی ہو گیا میرا خیال ہے درس, بس 1-2 آیتیں جلدی پڑھ لوں تاکہ کچھ تو آئے نا سامنے جو عبرت جو نصیحت کی باتیں ہیں. اچھا میرے بھائی, تو اچھا لوگ پھر مجھے کہتے ہیں حوالے نہیں دے رہے. بول تو رہا ہوں, میری جتنا یہ تراویح پر بیان ہے, آڈیو بیان ہے, مفتی طارق مسعود آڈیو بیان تراویح لکھیں, ایک ایک روایت کی سند بھی پڑھی ہے. ہمارے ہاں جب عام طور پر
جو حوالے دینے والے لوگ ہیں نا سند نہیں پڑھتے, نمبر صرف بیان کرتے ہیں. آج کل جو پاکستان میں چل رہے ہیں کیوں نہیں پڑھتے پتہ ہے؟ پڑھنی آتی نہیں ہے سند ان کو, سمجھ رہے ہو, سند پڑھنی نہیں آتی ہے. تو یہ تو علم کا حال ہے. حمزہ وصلیہ کا فرق معلوم نہیں ہے. ایک مشہور صاحب بیان کر رہے تھے کہ ایک حدیث میں آتے اللہم بسمک اموت و احیا, اور ایک میں آتے اللہم باسمک اموت و احیا. یہ گرامر کے لحاظ سے اتنی بڑی غلطی ہے کہ مدرسے کا پہلی جماعت کا بچہ کہے گا کہ جس آدمی کو بسمکا اور باسمکا کا نہیں پتا وہ مجتہد بنا ہوا ہے, لوگوں کو مسائل بتا رہا ہے قرآن و حدیث. یہ ایسے ہی ہے جیسے میں آپ سے کہوں کہ انگلش میں ایک پروفیسر نے کہا آئی نو اور ایک نے کہا آئی کنو. ابے کہ لکھا جائے نہ لکھا جائے سائلنٹ ہی ہوگا ہمیشہ. تو بخاری میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جس میں آتے اللہم باسمکا, اسمکا غلط ہے, الف لکھا جائے گا پڑھا نہیں جائے گا. یہ حالت جہالت کی ہے اور امت کو گائیڈ کر رہے ہیں اور فتوے دے رہے ہیں. ابو حنیفہ کا یہ قول غلط ہے, شافعی کا یہ قول غلط ہے, میں صرف قرآن حدیث کو مانتا ہوں. بھائی تو قرآن حدیث کو نہیں مانتے آپ لوگوں پر قرآن و حدیث کی وہ تشریح تھوپ رہے ہو جو آپ کی ذہن کی پیداوار ہے اور لوگوں کو, پڑھے لکھے لوگوں کو فالو کرنے سے روک رہے ہو. سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ ہے حساب کتاب. تو وہ حوالوں سے نا آڈیو بیان میرا تراوی والا پورا ہے. اس کے بعد بھی اگر نیچے کسی نے کمنٹس کیے نا کہ ان کے پاس دلائل نہیں ہے, اس کا مطلب وہ کیا ہے؟ جاہل ہے, وہ اندھا مقلد ہے اپنے بابوں کا. پورا بیان سنو, پورا بیان سننے کے بعد پھر بتاؤ اس کا آپ کے پاس کیا جواب ہے. تو 6 سال